چمپارن ضلع کی ساری بستیوں کا دین و ایمان محفوظ ہو گیا. نہیں، وہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو. یہ حال ہر ضلع کا ہے، چاہے بہار کا کوئی ضلع ہو جہاں علماء بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، اور چاہے یو پی کا کوئی ضلع ہو یا کسی دوسرے صوبے کا کوئی ضلع ہو جہاں علماء اور مدرسے بہت ہیں، مکتب بہت ہیں. سب جگہ اللہ کا فضل ہے، آنا جانا بہت سی جگہوں میں آنا جانا ہوتا ہے. یہ مذاکرے ہوتے ہیں، سننے میں آتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے بندے اس ضرورت کا احساس کر کے کام کر رہے ہیں. کام کر رہے ہیں. صرف مطلب بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں، اقامتی ادارے نہیں، بلڈنگیں نہیں. بزرگوں، دوستوں، بہرحال یہ جگہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور آج جس مناسبت سے بیٹھے ہیں، یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے، کچھ ہم جیسے دین کی فکر کرنے والے یا ان باتوں کو کہنے والے، ان کے کہنے سننے سے تو ایک ضرورت کا احساس ہوا. کام جب بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، تو پھر بہت سی ضرورتیں سامنے آتی ہیں. چھوٹا موٹا کام ہے، کوئی خاص بات نہیں. کام بڑا تو ایک کے دو تین ہوتے ہیں، پھر کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو اس ضرورت کا احساس ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جو یہ جو کام یہاں شروع کیا گیا اس علاقے میں، جس کے لیے میں نے، مجھ جیسے لوگوں نے اپنے عزیز دوست قاری عبدالرؤوف صاحب کو متوجہ کیا. دوسرے علاقے سے جہاں کام کر رہے تھے، وہ بڑا کام کر رہے تھے. اللہ کے بندے، اپنے وطن کی فکر کرو. آدمی کے اوپر سب سے پہلا ہاتھ اپنے گھر کا، اپنے گاؤں کا، اپنے وطن کا، پھر دوسری جگہوں کا ہے. پڑھ پڑھا کر دوسرے علاقوں میں کام کرتے رہے اور اپنے علاقے میں جہالت پنپتی رہی. ٹھیک ہے، جہاں کریں گے کچھ نفع ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن اس کا سوال ہو سکتا ہے، کل کو اس کا سوال ہو سکتا ہے کہ تم شیخ الحدیث بن کر اور مفتی اعظم بن کر فلاں صوبے میں کام کر رہے تھے اور تمہارے ضلع کے مسلمان کہیں اور جا رہے تھے. ان کی ذمہ داری نہیں تھی، ان کا حق نہیں تھا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فراغت کے بعد باندے کے قریب ایک ضلع ہے، شہر ہے، وہاں پڑھا رہے تھے. حضرت کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے ضلع میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. یہ 47 اور 50 کے بیچ کا زمانہ یہاں بڑا سخت گزرا ہے. ایک بے چینی پیدا ہو، یہ ہے ایک بے چینی پیدا ہو. کیا ہم نے اس لیے پڑھا کہ یہاں اس شہر کے اس مدرسے میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں اور ہمارے وطن کے ہمارے مسلم بھائی دین و ایمان سے دور ہو جائے، اس لیے پڑھا؟ بے چین ہو کے چلے آئے.
اگرچہ یہ سوچ کے نہیں آئے شروع میں کہ اب نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سوچ کے آئے کہ جا کے محنت کریں گے، ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پھر اپنا کام کریں گے۔ لیکن اب اللہ کو منظور تھا کچھ اور۔ جب اپنے علاقے کو سنبھال لیا تو اب خیال آیا کہ یہ آفت آئی کہاں سے، اس کا بھی تو علاج کرو۔ اور وہ آفت کیا تھی؟ جہالت۔ جہالت سے بدعت پیدا ہوتی ہے، خرافات پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوتے کفر و شرک میں جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ بھائی کچھ دینی تعلیم کا نظام بناؤ، اور وہ فکر ہوتے ہوتے بہرحال وہ شکل اختیار کر گئی جس کو آج جامعہ ربیہ عطارہ باندھا کہتے ہیں، جس کے پڑے ہوئے نہ جانے کتنے یہاں موجود ہیں اللہ کے فضل سے، اور آج کے پورے علاقے میں چاروں طرف موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض اپنا وطن ہے، اپنا گاؤں ہے۔ حالات کی وجہ سے آدمی کہیں رہے ہو سکتا ہے، ناجائز حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایسا لگو کہ آخرت کو بھول جاؤ، یہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے علاقے کی خدمت کرنے میں اپنے علاقے کو بھول جاؤ، اپنے علاقے کے مسلمان کہیں جائیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں بزرگوں دوستو، نہ ہے ذمہ داری جو ممکن۔ جیسے علاقے کے مدارس ہیں، اطراف کی بستیوں کی فکر نہ کریں، جس بستی میں ہے اس بستی کے نونہالوں کی فکر نہ کریں، یہ نہیں، حق نہیں ادا ہوا۔ گاؤں سے آپ پیسے لیں نہ لیں وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کو جب اللہ نے صلاحیت دی ہے تو جس زمین پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سرزمین کے بچوں کا اور وہاں کے مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ اور پہلے آپ نے جو چراغ جلایا ہے اس چراغ سے علم کا چراغ، آپ کا گاؤں، یہ جس گاؤں میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں روشنی ہونی چاہیے، وہاں اندھیرا ہے اور آپ سارے اندھیرے میں روشنی کر رہے ہیں۔ دین کا کام اس کو نہیں کرے۔ تو بزرگوں دوستو، بہرحال کام شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، لوگوں نے ساتھ دیا، کام کرنے والے کو بھی ایک مضبوطی اللہ نے عطا کی کہ کہاں کام کی وہ شکلیں، ایک بڑا ادارہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور کہاں کام کی یہ شکل۔ تو ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ ایک مرکز ہو، ایک جگہ ہو جو اس کام کے لیے مرکز کا کام کرے، اور جہاں ضرورت پر اس کام کی نسبت سے لوگوں کو جمع کیا جائے، اور اس میں خاص طور سے یہ بات ذہن میں آئی، اور یہ 3 دن سے وہی نظام چل رہا تھا کہ جن لوگوں سے علاقے میں کام لیا جا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا، ان کی تربیت کی جائے، کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے، کس طرح سنبھالا جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ کام کسی تربیت کے بغیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے تو ٹوٹا پھوٹا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، تو جمع کر کے بتایا جائے، بلکہ ایسا نظام بنایا جائے کہ مستقل یہ کام اس سرزمین پر ہوتا رہے۔
یہ جگہ جس کو حاصل کرنے کی فکر کی گئی، کوشش کی گئی، محنت کی گئی، اور ظاہر ہے کہ بھاگ دوڑ میں قاری عبدالرؤف کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے توفیق سے جو کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہی ہے کہ یہاں کوئی الگ مدرسہ نہیں قائم کرنا ہے۔ اس گاؤں میں ایک مدرسہ موجود ہے، بڑا اور اچھا مدرسہ موجود ہے، یا کسی دوسرے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے جس شکل میں وہ مدرسہ ہے۔ گاؤں کے بچوں کی تعلیم یہ ایک الگ چیز ہے، وہ گھر سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اس کو مکتب کہتے ہیں، وہ ضرور یہاں شروع کیا گیا ضرورت کا احساس کرتے ہیں، جو دھیرے دھیرے گاؤں میں الحمدللہ پھیل گیا، اور جیسا کہ میرے علم میں ہے اور بظاہر صحیح ہے کہ گاؤں کی ہر مسجد میں مسجد کا جو محلہ ہے، اس محلے کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ مکتب کا نظام مدرسے، یہ زمین اس لیے نہیں لی گئی کہ یہاں کوئی مدرسہ قائم ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور رہی ہے کہ یہاں مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی تربیت کا کام ہوگا، چونکہ ہم کو بہت سے لوگ ملتے ہیں جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پڑھانے کی اہلیت و لیاقت میں کمی ہوتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ ان کا قرآن کریم اچھا نہیں ہوتا، صحیح نہیں پڑھا انہوں نے، اب یا اس وجہ سے کہ اردو کی تعلیم ان کی نہایت کمزور ہے۔ مکتب کے بچوں کو ظاہر بات ہے کہ ناظرہ اور قرآن پڑھانے کے ساتھ کچھ اردو بھی پڑھانی ہے، وہ بھی سکھانی ہے، موٹا موٹا حساب بھی سکھانے کی نوبت آ سکتی ہے، تو اب وہ جو پڑھانے والے ملتے ہیں وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے، تو ایسا نظام بنایا جائے کہ مکاتب میں پڑھانے والوں کو 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ رکھ کر ان کی ٹریننگ کی اور ان سے اس ادارے کے مکاتب میں کام لیا جائے، نہ صرف یہ بلکہ ایک تعداد تیار ہو تو دوسرے اداروں کی بھی خدمت کی جائے، جو چاہے اپنے افراد کو بھیج دے، جب جو چاہیں یہاں سے رابطہ کر کے افراد۔ تو بزرگوں دوستو، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ معلمین، مکاتب کے معلمین، مدارس جہاں عربی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، ان کے لیے اس تربیت کا انتظام کیا جائے، ٹریننگ کا انتظام کیا جائے۔ یہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر اور معہد تدریب المعلمین، ادارہ تربیت اساتذہ برائے مکاتب، یہ اس نیت سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنا دیا، اور وہ بھی سن لی، تھوڑے سے پیسے میرے ایک عزیز نے دیے ایسے ہی کام کی نسبت سے۔ اب یہ سب ہو چکا تھا تو میں نے عبدالرؤف سے کہا کہ بھائی زمین ہے، جگہ ہے، کچھ کام ہونا چاہیے، خالی کب تک پڑی رہے گی؟ ایسا کرو ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ٹین کے شیڈ کا تیار کر لو۔ بہرحال اس رقم میں کچھ اور لگاؤ، جو بھی ہوا ہو، وہ ایک ٹین کا شیڈ آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ پڑا۔ اس لیے کہ زمین پر کچھ کام ہو، خریدی گئی ہے تو اللہ کا نام لیا جائے، کچھ سیکھا سکھایا جائے، اللہ کے بندوں نے کچھ پیسے دیے، تعاون کیا ہے تو وہ عمل میں بھی تو آ جائے۔ اب وہ ڈھانچہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شکلیں پیدا کر دی کہ یہ پکا ڈھانچہ بھی کھڑا ہو گیا، جتنا ہو گیا۔
آگے اللہ کو کام لینا ہے تو اور بھی ہو جائے گا۔ میں تو اپنے بزرگوں کی برکت سے یہ ذہن رکھتا ہوں کہ کام کرنے کے لیے پکی عمارت کوئی ضروری نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا پکی عمارت چاہیے؟ زمین چاہیے بس، جس کے اوپر ایک سائبان ہو۔ یہ سائبان پلاسٹک کا ہو، یہ سائبان کپڑے کا ہو، یہ سائبان کھپریل کا ہو، یہ سائبان چھپر کا ہو، بس ختم ہو گئی بات۔ سردی گرمی برسات بن گئی مسجد۔ پختہ عمارت کا نام تھوڑی مسجد ہے، مسجد نام ہے زمین کے ٹکڑے کا جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دی گئی اور اس پر ایک سائبان بن گیا کسی طرح کا۔ ایسے مدرسے کا مسئلہ کوئی ضروری نہیں ہے پکا، جیسے کام ہو سکتا ہو، لہذا چھپر کھپریل کچھ بھی ہو۔ ارے بھائی سب اسی میں رہ رہے تھے نا، اب ہم پکے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مدرسے ایسے ہی، خاص طور سے بہار میں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جانے کہاں کیونکہ بہت آنا جانا ہے۔ دیوار بھی وہی پھوس کی اور چھت بھی وہی پھوس، تو ہے ایک خیال ہے اللہ جو شکل پیدا کریں گے اس کی پہلی کڑی ہے یہ کہ 3 دن کا ایک نظام یہاں چلایا گیا، انجمن تعلیمات دین کے مکاتب کے اساتذہ کے لیے، اور چونکہ یہ پہلا موقع تھا، تجربے کا موقع تھا، تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ بھائی اس مرتبہ تو صرف اپنے اساتذہ کو رکھو، بس دیکھ لیا جائے، اور اللہ توفیق دے گا تو آگے اس کو بڑھا دو۔ اسے کہ انتظام بھی تو کرنا پڑے گا، 2 دن 3 دن رکھنے میں کھانا پینا یہ وہ سب کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 دن ایک نظام چلا ہے تعلیمات دین کے اساتذہ کا، اور نیت یہ ہے انشاءاللہ کہ ہر سال ایک مرتبہ تو ضرور، ورنہ 2 مرتبہ شروع اور اخیر میں یہ نظام رکھا جائے گا، اور جو گنجائش ہوگی اس کے مطابق صرف انجمن تعلیمات دین کے اساتذہ نہیں جو 25-30 تک ہوتے ہیں، بلکہ کچھ اور بھی مکاتب آس پاس کے جو خواہش مند ہوں گے ان کو بھی جوڑ لیا جائے گا، جس کے لیے کچھ ان کو بھی تعاون کرنا پڑے گا، اور ایسے افراد کو بلایا جائے گا کہ جن کو اللہ نے اس چیز کا ملکہ دیا ہو۔ ہر چیز کی ایک مہارت ہوتی ہے، سکھائے گا۔ موٹر میکینک جو اچھا ہوگا وہی تو سکھائے گا نا بھائی، یہ بھی سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے۔ تو یہ پہلی کڑی تھی، آج وہ اختتام کو پہنچی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس وقت تک 3 دن یا 2 دن جب تک اللہ تعالیٰ جس ارادے کو یہاں کے لیے سوچا گیا ہے اس کی باقاعدہ کوئی شکل نہیں بنانا، اور جب اللہ تعالیٰ باقاعدہ کوئی شکل بنا دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے چھوٹی موٹی صحیح، تو اللہ نے چاہا اس سرزمین پر مستقل یہ کام ہوگا۔ کیا کام؟ مکاتب میں تعلیم دینے والے افراد کی تیاری، کیسے بچوں کو پڑھاؤ، کیسے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو قابو میں کرو، ان کے دل و دماغ میں بات کو بٹھاؤ۔ آج کل تو بڑے بڑے کورس ہو رہے ہیں بھائی، بڑے بڑے امتحانات ہو رہے ہیں، سب لوگ رکھے جا رہے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، پورا نظام ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں پڑھائی تو بہت ہے، اور ہم اپنے اساتذہ سے پڑھ پڑھ کر بس سیکھ لیتے ہیں پڑھانا تو پڑھانے لگتے، لیکن باقاعدہ کوئی تربیت اور ٹریننگ نہیں۔
جبکہ ضرورت اس کی ہے جیسا کہ کہا. تو یہ کام جو ہوا اس وقت اور جس کے لیے ہم نے اپنے دوست عزیز محب اور مخلص حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب بہرائچی جو مشرقی یوپی کے ایک معروف ادارے میں جامعہ نور العلوم قدیم اداروں میں ہے، بڑا بافیض ادارہ ہے بہرائچ کا، گونڈہ بہرائچ آپ نے سنا ہو، اس کے استاد ہیں ماشاءاللہ. کسی کے سامنے زیادہ نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اپنے کام کی وجہ سے مجھ کو عزیز ہیں، ہماری جامعہ میں بھی رہے، کئی سال تک رہے، پھر حالات کی وجہ سے اپنے وطن چلے آئے. ان کو جو مناسبت ہے اس سے ہمارے یہاں جب یہ پڑھانے پہنچے، بس آپ کسی سے سمجھنے بات بھی ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دورے اور تجوید کے بعض طلبہ جو اپنے حالات میں بس یہی حوصلہ رکھتے تھے کہ ہم کو مکتب میں پڑھانا ہے، از خود ان کے پاس انہوں نے جانا شروع کیا اور ان سے تربیت لینی شروع کی. دورے کے طلبہ حالانکہ یہ نادرے میں پڑھاتے، کہاں مولوی صاحب اور کہاں نورانی قاعدے کا استاد، لیکن وہاں جا رہے تھے. تجوید پڑھنے والے طلبہ بھی جا رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں، اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور کاملے اور خوب کاملے. تو یہ جو جگہ ہے یہ اسی غرض سے لی گئی اور یہ اس کی پہلی کڑی تھی. اگر ممکن ہوا تو اخیر سال تک کوئی دوسری کڑی بھی اس کی ہو سکتی ہے، اور ورنہ انشاءاللہ اگلے سال کی پہلی کڑی مولانا جیسا وقت دیں گے، کیونکہ مولانا ایک مدرسے کے خادم ہیں، کارکن ہیں، ملازم ہیں، میری طرح تنخواہ دار ہیں، تو ہم لوگوں کو چھٹی بھی لینی پڑتی ہے، آپ کی چھٹی بچانے کی فکر بھی کرنی پڑتی ہے، چھٹی زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بھی کٹوانی پڑتی ہے. میں تو یہ سب بھگتتا ہوں. میری سال بھر کی چھٹی جو ہے مدرسہ جو دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. ہر سال 1 مہینے کی تنخواہ تقریباً کٹتی ہے یہ گھومنے ٹہلنے کی وجہ سے. تو نہیں تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو عید سے بقرعید کے بیچ میں پہلا نظام ہوگا اور دوسری ششماہی کا نظام رجب وغیرہ کے آس پاس انشاءاللہ رکھا جائے گا اگر حالات اجازت دیں گے، جب تک کہ باقاعدہ کوئی شکل مزید نہیں بن پاتی چھپر وغیرہ کی. آپ حضرات میں بہت سے لوگ گاؤں کے یہاں وہاں کے ہیں، اگر کچھ حوصلہ کسی کو ہو صدقہ جاریہ کا تو پھوس ہی کے 1-1, 2-2, 3-3 کمرے بنوا دیجئے یا ٹین کا شیڈ رکھا کر کوئی شکلیں بنا دیجئے. اس لیے کہ یہ سب کام تو بھائی چندے سے ہوتے ہیں، بھیک مانگ کر ہوتے ہیں. ہم لوگ تو بھیک مانگ کر مدرسے چلاتے ہیں اور ہم جو چندہ کرتے ہیں تو قوم یہی سمجھتی ہے اور اب تم مشورہ دے رہے ہیں. ایسی کوشش کرو کہ مولوی بھیک مانگنا بند کر دے. ابھی بمبئی میں ایک پروگرام ہوا ہے مولویوں کے لیے روزگار میلہ. بڑے بڑے علماء کرام نے تقریر کی ہے، دوسروں نے کی ہے کہ کچھ مولویوں کو سکھایا جائے، کچھ مولوی سیکھیں تاکہ خود اپنا دھندا کریں اور پھر اپنا دھندا کریں تو چندہ بند کر دیں، اور جب چندہ بند کر دیں تو مدرسے سے فارغ ہو جائیں. جب اپنی کمائی کرنے لگیں گے تو کائے مدرسے میں آئیں گے؟ ارے بھائی ہم لوگ تو مجبوراً ہیں، کوئی دکان کاروبار ہو تو کاہے پڑے رہے مدرسے میں. اب یہ سب ہو رہا ہے تو بھائی یہ تو دین کا کام تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے
کاموں کے لیے اپنے صحابہ سے پیسے مانگے ہیں۔ چندہ اور کیا ہوتا ہے؟ چندہ اور کیا ہے؟ غزوہ تبوک میں کیا ہوا ہے؟ کون پڑھا لکھا مسلمان نہیں جانتا کہ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ کیا، بھرپور چندہ، چونکہ کچھ نہیں تھا سرکاری خزانے میں، بڑا لمبا سفر، بڑی لمبی ضرورت، جس کو اللہ نے جو توفیق دی وہ لے آیا، جس کی جیب میں نہیں تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، جا کر کسی کھیت میں کنویں میں کام کیا، مٹھی دو مٹھی کھجور ملی، لا کے رکھ، جس کے گھر میں تھا جتنی ہمت ہوئی اتنا لا کے دے دیا۔ حضرت عثمان نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان دیے، اور حضرت عمر ہمت کر کے گھر کا آدھا سرمایہ لے آئے، اور ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سب لے آئے۔ تو بھائی دین کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے، آج میں صحیح کل صحیح۔ آپ میں جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، جتنی گنجائش ہے، اگر یہ کام اور یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہو تو جو کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، زندہ اور اللہ کے حضور میں جائے ہوئے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام۔ پکی عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کام کی عمارت کی بات ہو رہی ہے، جس شکل میں ہو۔ بہرحال یہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی کیا مقصد ہے، کوئی غلط فہمی کسی کو دور دور نہ ہو کہ کٹملیا میں ایک مدرسے کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مدرسہ اسی طرح کا قائم کرنے کے لیے زمین لی گئی ہے، اور کل یہ زمین اور پھیلے گی اور بڑھے گی۔ جو کام کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے جتنی زمین دلا دی ہے یہ بہت ہے، اس سے زائد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں۔ یہی کام ہوگا انشاءاللہ، بن جائے گا تو یہ مستقل ہوگا، اور نہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے سامنے کی زمین ہے، یہی انشاءاللہ استعمال ہوگی۔ اور یہ ترتیب اللہ نے زندگی دی، جب تک میری زندگی ہے۔ عبدالرؤوف کو میں عبدالرؤوف ہی کہہ رہا ہوں، اللہ صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، تمام شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، تو یہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آپ سب حضرات دعا فرمائیں کہ اب کام نفع بخش ہے، اللہ اس کام کو جاری و ساری رکھے اور برداشت کرنے کی۔ کام پھیلایا بھی بہت نہیں جاتا، یہ کام جو شروع کیا اب لوگ تقاضے کرتے اور بڑھائیے، مقصد ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں آئیے۔ بہرحال وہ ہر چھوٹی بڑی بات مجھ کو بتاتے ہیں، کچھ چیزیں دوسری بھی ہو سکتی ہیں بتاتے ہیں، اور میں جو کہتا ہوں مانتے ہیں، اور کبھی ڈانٹ پھٹکار کی بھی نوبت آتی ہے، جب بات ضابطے کے خلاف، مزاج کے خلاف ہوتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، کام کا اپنا مزاج ہے، تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ نہیں، بس اتنے مکتب بہت ہو جن کو سنبھال کر، بہت 25-30 مکتب بہت زیادہ تو بالکل قریب ہے، ان کو 40 کر لو۔ دوسرے علاقے میں لوگ چاہتے ہیں، ان سے کہو آپ کام کیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، جو کر سکتے ہیں آدمی دے دیں گے، مشورے دے دیں گے، لیکن آپ چاہیں کہ ذرا دربھنگے میں کچھ کر دو تو فلاں جگہ کچھ کر دو، اگرچہ دربھنگے میں کام تھوڑا سا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک مزدور سامنے بیٹھا ہے، اس کو ہم نے لگایا اپنے گاؤں میں، تو اس کو جوڑ دیا اسی نظام سے، ورنہ نہیں، دوسرے صوبے میں، دوسرے ضلع میں مت کرو، سمیٹ کے رکھو کام کو، جتنا کر سکو اتنا کرو۔
تو بہرحال ہو رہا ہے۔ آپ سب حضرات سے اس کام کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اپنے فضل سے کرایا ہے۔ جس نے جو کر دیا ہے اس کی زمین یہاں کے جن بزرگ نے دی، کیا نام ہے بھائی؟ ظہیر صاحب، ظہیر اللہ، یہ زمین پوری ہے، اس کا بڑا حصہ انہی کے ذریعے حاصل ہوا، انہی کے ذریعے حاصل ہوا، بالعوض حاصل ہوا۔ کچھ انہوں نے اللہ کے لیے بھی دیا۔ بزرگوں دوستوں، دین کے کام کے لیے بالعوض کسی چیز کا دینا بھی یہ سوچ کر کہ اس سے دین کا کام لیا جائے گا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ یاد ہے دوسرے کو بھی تو دے سکتے تھے اور زیادہ پیسہ لے سکتے تھے، انہیں بیچنا تھا، لیکن انہوں نے یہی پسند کیا۔ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ پہلا تیر کو چلانے والا، جو تیر چلا کے کسی دشمن کو نشانہ بناتا ہے۔ دوسرا تیر چلانے والے کو تیر دینے والا، چاہے اپنی جیب سے دے، اپنے پیسے سے دے، اپنے تھیلے سے دے، یا اس کے تھیلے سے نکال کے جلدی جلدی دے، بہت سی شکلیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جو لوہاری کا کام کرتا ہے، جو تیر بناتا ہے، اور تیر بنانے میں دلچسپی لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ ایک ہتھیار ہے جو کوئی مجاہد اسلام کے دشمن کے خلاف استعمال کرے گا تو میرا بنایا ہوا تیر اس کام میں استعمال ہوگا، مجھ کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ بیچ رہا ہے، مفت نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ نیت کر رہا ہے۔ ہم مولوی لوگ تنخواہ لے کر پڑھانے والے اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اس تیر بیچنے والے کے زمرے میں انشاءاللہ شمار ہو جائے۔ روٹی اسی کی کھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ لے کے پڑھاتے ہو، پیسہ لے کے امامت کرتے ہو، یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ نہیں، پیسہ لے کر دین کا کام کرنا بھی موقع پڑنے پر دین کی خدمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو کچھ اس مجلس میں کہا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اس زمین کو جس کام کے لیے اللہ چنا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ہے، اس کے لیے قبول فرما۔ اس میں برکت نصیب فرما، ہمارے ارادوں میں برکت نصیب فرما۔ جو کام ہو رہا ہے تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اس بستی کے مسلمانوں کو، اطراف کی بستی کے مسلمانوں کو، جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کو اس مجلس سے اس کام سے نفع پہنچا۔ ربنا تقبل، اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ایک مرحوم کے لیے دعا کی صدر عالم صاحب کے نام سے درخواست ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، جن کا حق ہے سب کے لیے اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال ہے، تمام بیماروں کی شفا کا سوال ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبدالرؤف کھانے کا آپ اعلان کرو مہمانوں کے۔ آپ تمام حضرات کھانا کھا کر ہی جائیں گے، کھانے کا باہر انتظام کیا جا رہا ہے۔